معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ جو ابھی ہم نے نظام بدلنے کے حوالے سے 6 سال پرانا کلپ بھی اپلوڈ کیا، رانا مبشر صاحب نے ایکسپریس ٹی وی سے وہ ہوا تھا، اس کے بعد صدارتی نظام، بس کبھی کبھی ایسی ایک ہوک اٹھتی ہے سوشل میڈیا پہ، یا کوئی اینالسٹ یا کوئی اور میڈیا کا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ صدارتی نظام آ رہا ہے، یا صدارتی نظام جو ہے وہ آنا چاہیے کا ابھی تک کسی نے نہیں کہا۔ یہ ضرور کہا کہ جی صدارتی نظام آ جائے تو عمران خان صاحب کو صدر بنا دیں۔ بالکل بنائیں، بالکل بنائیں عمران خان صاحب کو صدر، بشرط یہ کہ وہ اس سسٹم کے تحت الیکشن لڑیں، یعنی کہ جیسا ہم نے پہلے کہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان جیسے جو ریاستی اور سیاسی امور ہیں اس وقت زیر بحث ہیں لوگوں کے پاس کہ جی کون سا نظام جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ دیکھیے، مارشل لاء کوئی نظام نہیں ہے۔ مارشل لاء، اور اس میں رانا مبشر صاحب کو میں جواب دے بھی دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نسرین بی بی دیکھیے، بوٹوں والے آ تو جاتے ہیں لیکن پھر جانے کا نام نہیں لیتے۔ ہم وہی کہہ رہے ہیں، امپلیمنٹیشن آف دی گورننس، ٹرو گورننس، رائٹ گورننس کے لیے ان کو لانا پڑے گا، آپ کو ان کو آنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے۔ ہم پیچھے اپنے اسلامی نظام کی طرف دیکھتے ہیں تو جو خلافت راشدہ کا نظام ہے، جس میں بیسٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیسے؟ اسلام لانے سے پہلے ہی وہ بڑے دبنگ قسم کے انسان مشہور تھے، اور وہ انہی عربوں میں پلے بڑھے تھے، جنگجو اور ہر وقت لڑنے جھگڑنے والے اور انتہائی سماجی برائیوں میں مبتلا عرب تھے، تو وہ ان کے مزاج سے واقف تھے، ان کی نفس پہ ہاتھ رکھ دیا تھا انہوں نے۔ اور جب ان کی حکومت آئی، چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت تھوڑے وقفے کے لیے حکومت ملی تھی، تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ جوتا اتار لیا تھا۔ ان کو پتا تھا یہ ایسی قوم ہے، یہ قبائلی معاشرہ جو ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو کچھ خوف سے اور کچھ شوق سے اور کچھ واقعی سچے دل سے مسلمان ہوئے، لیکن ان کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ جن برائیوں میں دوبارہ مبتلا ہو گئے تھے، تو حضرت عمر کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان کو ان کے مزاج کے حساب سے درست کرے، اور انہوں نے جوتا اتار لیا تھا۔ اور دیکھیے انہوں نے جوتے سے کتنی بہترین حکومت چلائی۔ خلافت راشدہ کو ویسے تو ماڈل حکومت نہیں کہا، ماڈل نظام نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ماڈل نظام وہ ہوتا ہے جس پر تمام جو ہے نا وہ لوگوں کا کنسنسس ہو۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو بدقسمتی سے ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے، اور فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے اور کچھ جہالتوں کی وجہ سے تاریخ بڑی ظالم ہے۔ اسلامی تاریخ چونکہ درباروں میں لکھوائی گئی، بالخصوص عباسیوں نے، ہارون رشید اور مامون الرشید نے درباروں میں جیسی تاریخ لکھوائی، اس سے ہر پڑھا لکھا شخص واقف ہے۔ تو بہت سارے جو حقائق تھے وہ گڑبڑ ہو گئے، اور یہ پتہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس نظام پر اس قدر فنگرز ریز کیوں ہوئیں۔ بہرحال شروع میں تو خود عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا، جب وہ حمید گل صاحب کے ساتھ نظر آتے تھے اور لکھتے بھی تھے اخبارات میں، اور وہ کہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا نظام جو ہے وہ ماڈل نظام ہے۔ تو پھر ان کو لوگوں نے بتایا، ہم نے بھی ایک کالم اس کے جواب میں لکھا تھا کہ جناب ماڈل نظام وہ ہوتا ہے جس پہ سارے اسٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہو۔ تو وائی ناٹ نظام مصطفیٰ، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام پر کون فنگر ریز کر سکتا ہے؟ کون سا مسلمان کہہ سکتا ہے کہ جی یہ نظام جو ہے نعوذ باللہ اس میں یہ خرابی ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو اب ان کو شاید بہت دیر میں چیزیں چونکہ خیال آتا ہے ان کو، تو انہوں نے ریاست مدینہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بہت اچھی بات ہے، سب خوش ہوئے تھے کہ شاید نہ صحیح ریاست مدینہ کا کمپلیٹ ماڈل، لیکن اس کو تھوڑا سا کاپی کیا جا سکتا ہے، تھوڑی سی جو ہے نا اس کو میں کہتی ہوں اگر
40% بھی اگر ریاست مدینہ کا نظام نافذ ہو جائے اس ملک میں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اس حاکم کی جو یہ امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خان صاحب نہیں ہوئے۔ اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ان کے گھر میں موجود پنکی بیگم کی کرپشن، ان کے نزدیک ان کے مشیر اور ان کے وزیروں کی کرپشن، جس نے عمران خان صاحب کے سارے ارادوں پر، ان کی پوری نیت پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ہم کیوں اس نظام کی تجویز دے رہے ہیں، اور یقیناً یہ کہا جائے گا کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان سے کام کرا رہی۔ مجھے آئے بہت سارے لوگوں کے فون بھی آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ایک خاتون ہے، وہ کامران شاہد کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ کہہ بھی چکی ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور ایک اور صاحب نے مجھے اس پر کہا ہے کہ جی اس عمر میں بھی جو ہے نا آپ بکنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئی ہیں خاتون، اور بکے نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اس نظام کی تجویز میں بکنے والا کون سا ایلیمنٹ موجود ہے۔ یا تو یہ نظام نافذ ہو گیا ہو اور اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اس میں کو بہت نواز دیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی، جاہلوں اور ان پڑھوں کے کامنٹس کے لیے تو میں ایک ہی لفظ ہمیشہ کہتی ہوں، جواب جہلاں جہل باشد۔ جاہل کی بات کا جواب دینا بھی جہالت ہے، اس میں ٹائم اور انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھو۔ آئی ایم فیوچرسٹ، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اور ہمارے خبر میں پیر ہیں، تو ہم نے جو 32 سال کی سرکاری نوکریوں میں سیکھا ہے مختلف محکموں میں، تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں جس نظام کی ضرورت ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، ایوب خان والا بی ڈی سسٹم، بیسک ڈیموکریسی سسٹم جو کہلاتا ہے۔ اس بیسک ڈیموکریسی سسٹم میں جو سب سے اچھی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے جو ہے ان لوگوں کو بلائیں اور عوام کی تکلیف یعنی امیڈیٹ ریلیف کے لیے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مہنگائی کا جو عالم ہے، اور اس میں مصنوعی مہنگائی، میں جتنی دفعہ بھی مہنگائی پر کلپ کیا ہے، مصنوعی مہنگائی کا میں نے ذکر کیا ہے آپ سے، اور ہر آدمی یہ کہتا ہے، میں دیکھتی ہوں، خود جا کے دیکھا، بس شکر ہے میں کیمرہ نہیں ساتھ لے کر گئی ورنہ وہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن اب جائیں گے، ہمیں وہ خفیہ ریکارڈنگ اور خفیہ کیمرہ ویمرہ تو آتا نہیں ہے، ہم تو بس ایسے ہی کسی کو ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی اگر تم کے قریب میں کھڑے ہو تو اپنے موبائل سے بنا لینا، جو کچھ دکانوں پر لوگ دیکھ رہے ہیں، گروسریز وغیرہ کی شاپس پہ دیکھ رہے ہیں، سبزی والوں کی دکان پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ٹھیلوں پر سبزی کا وہ ٹھیلا، ہم نے اس سے بات کی تھی کہ بھائی نہ تمہیں ٹیکس دینا ہے، نہ تمہیں بجلی کا بل دینا ہے، نہ دکان کا کرایہ دینا ہے، تم اتنا مہنگا دے رہے ہو کہ ایک دکان والا تم سے زیادہ سستی چیزیں دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا باجی اس سے تو بہتر ہوتا ہمارے پاس دکان ہوتی اور ہم ٹیکس دے دیتے، پولیس والے آ کر ہم سے بھتہ لیتے ہیں روزانہ۔ میں نے کہا میں 1 گھنٹے سے یہاں کھڑی ہوئی تمہیں واچ کر رہی ہوں، کوئی پولیس والا میں نے نہیں دیکھا، کوئی لیبر انسپیکٹر نہیں دیکھا میں نے جو تم سے آ کر بھتہ مانگ رہا ہو۔ باجی وہ آپ کے سامنے، میں نے کہا انہیں کیا پتہ میں کون ہوں، میں تو ایسی چند ٹھیلوں پر گئی ہوں پھلوں کے سبزیوں کے، تو میں نے نظر سب پر رکھی ہوئی تھی، میں نے کسی سبزی کے پھل کے ٹھیلے پر کوئی پولیس والا، کوئی حکومتی اہلکار نہیں دیکھا جو تم سے بھتہ مانگنے آیا ہو۔ یہ معاشرہ اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ الزام تراشی کرتے وقت وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ یعنی اگر پولیس بیچاری بدنام ہو ہی گئی ہے تو آپ اس پر جھوٹے الزام بھی لگائیں گے۔ سرکاری اہلکار اگر بدنام ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ان پر جھوٹے الزام بھی لگا کے اپنا الو سیدھا کریں گے۔ دودھ والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، دودھ والوں، میں نام بھی لوں گی، راحت ملک کارنر ہے، ہم 40 سال سے ہم یہاں رہتے ہیں اس شہر کراچی کے ڈیفنس میں، اور راحت کی چین سب سے مشہور چین ہے، بغیر کسی تکلف اور جھجک کے وہ آرام سے 10 20 15 50 روپے ہر مہینے کے اینڈ میں بڑھا دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ مجھے کیا کریں، میجسٹریٹ صاحب آتے ہیں، اور ایک کمشنر صاحب کی تو میں خود گواہ ہوں، وہ یہاں کمشنر تھے اس وقت، اور میجسٹریٹس آتے ہیں، ہاں بھائی سنا ہے تم لوگ جو ہے وہ دودھ مہنگا بیچ رہے ہو۔ اس کے بعد گاہک جو وہاں کسٹمرز کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میجسٹریٹ آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کل ہمیں دودھ سستا ملے۔ پھر وہ دوسری شاپس کی طرف بڑھ جاتا ہے میجسٹریٹس، اس کے بعد دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ 10 روپے اور بڑھ گئے۔ میں چونکہ خود ڈی جی بیورو آف پرائسز رہ چکی ہوں، اور دودھ کی پرائسز پر ہم نے پوری پرائس کمیٹیاں ہوتی تھیں ان کو بلایا تھا، اور ٹماٹر کی پرائس اور دودھ کی پرائس پر بہت کچھ ہوا تھا، اس پر پھر کسی وقت ڈیٹیل میں۔
آڑتیز آئے اور گروورز آئے ہمارے پاس دودھ والے، اور انہوں نے کہا کہ جناب عالی آپ ہم پر فائن لگا دیجئے۔ میں نے کہا میں تو فائن نہیں لگاؤں گی آپ پر، میں تو آپ کو جیل بھیجوں گی۔ کہنے لگے کہ جیل کیسے بھیج سکتی ہیں؟ جیل تو آج تک ہمیں کسی نے نہیں بھیجا، یہ تو قانون ہی نہیں ہے جیل بھیجنے کا۔ میں نے کہا قانون تو ہے، چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہم مجھ سے پہلے بے ایمان تھے وہ آپ کو لگا دیتے تھے فائن، اور وہ فائن آپ کس سے وصولتے تھے؟ لوگوں سے، کسٹمرز سے، گاہکوں سے آپ وصولتے تھے، یہ کہہ کر کے جناب وہ دیکھیں پرائس بڑی ہے، ہمیں تو ایس ڈی ایم آ کر جو ہے وہ پیسے لے گیا، میجسٹریٹ آ کر پیسے لے گیا، ہم کیا کریں؟ پھر ہم نے اس کی بہت چھان بین کی تھی، اور کورٹ سے اس وقت کے کمشنر، اس وقت کے 99 کی بات کر رہی ہوں، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، ان 4 مہینوں میں جو تماشے میں نے دیکھے ہیں، میں تو اس ملک کے نظام کی خرابیوں پہ وہ کتاب لکھ رہی ہوں جس کے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مصنوعی مہنگائی جو ہوتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا حکومت وقت ہے، یا وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ جا کر پرائس چیک کریں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ صاحب جو ابھی یہ پچھلے 1 سال کی بات بتا رہی ہوں، 1.5 سال کی، وہ صاحب آج کل فیڈرل سیکٹری لگ گئے ہیں جا کر۔ میں نے ان سے بات کی تھی کہ یہ دودھ کی پرائس پر آپ نے یہ کیا حرکت کی؟ آپ کے میجسٹریٹس آئے اور دوسرے دن سے پھر پہلے کہا گیا کہ جی 120 روپے تھا، پھر وہ اس کے بعد 140 ہو گیا، پھر وہ 160 ہو گیا دودھ، تو یہ کیسے ہوا؟ تو پتہ چلا وہی پرانی کہانی چل رہی ہے کہ بلاتے ہیں گروورز کو اور آڑتیز کو اور کہتے ہیں کہ آپ ایسے کرو بھائی، 140 اناؤنس کر دو یا 160 اناؤنس کر دو، اور ہم خبریں، ہمارا میڈیا، ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یہی کام کرتا تھا، گورنمنٹ کا پروپیگنڈا سیل کرتا ہے نا، ہر صوبے کا اور ہر فیڈریشن کا جو محکمہ اطلاعات کا پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہی کام کرتا ہے۔ تو ہم خبریں چلوا دیں گے کہ کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، 4 5 اس وقت 5 ڈسٹرکٹ ہوتے تھے کراچی کے، 5 ڈپٹی کمشنرز، ایس ڈی ایم، میجسٹریٹ صاحبان بھی تھے، اور دودھ کے آر ٹی اور جو ہے آڑتیز کے ساتھ گروورز بھی تھے، ریٹیلرز بھی تھے، سب نے اپنی اپنی کتھا بھی سنائی۔ تو اس کے بعد کمشنر صاحب نے کہا کہ نہیں جناب یہ نہیں چلے گا، میں عوام کو تکلیف میں نہیں دے سکتا مہنگائی کی، آپ کو دودھ کی پرائسز کم کرنی ہوں گی۔ ان کو پہلے بلا کر بتا دیا گیا تھا کہ تم 160 کر دو، جب میں بلاؤں گا تو 20 روپے کم کر دینا، اس طرح کم از کم تم 20 روپے تو بڑھا چکے ہوں گے، 120 سے 140 تو بیچ سکو گے تم۔ تو یہ پہلے سے جو انڈرسٹینڈنگ کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحبان کے درمیان ہو جاتی ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا ہے۔ وہ بھی ہم نے کافی کلپس کیے اور ہمیں اس پر کافی کامنٹس بھی آئے، یہ آج بھی زور شور سے جاری ہے۔ عمران خان صاحب، آپ نے اپنی گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا مصنوعی مہنگائی کا، میں مہنگائی کی بات نہیں کر رہی ہوں، ایک تو انٹرنیشنل پریشرز کی وجہ سے پرائس ہائیک پوری دنیا میں ہوئی ہے، ڈالرز کا مسئلہ جڑا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں جی پورے ورلڈ اکنامک سسٹم آفٹر کووڈ-19 بہت زیادہ ہوا ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن آرٹیفیشل پرائس ہائیک ہمارے یہاں کیوں زیادہ ہے؟ اس پر آپ نے یہ کہہ کر آپ فارغ ہو گئے کہ جی دیکھیں سندھ گورنمنٹ تو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہو گئے ہیں، وہ ہماری بات مانتے نہیں ہیں۔ پنجاب میں تو آپ کی گورنمنٹ تھی، وزدار صاحب کی، کیا وہاں پر پنکی اور گوگی نہیں آپ کو پرائس کم کروانے دے رہی تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ ذرا آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں خان صاحب، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اور آپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ وہ شروع ہو جائیں گے گالم گلوچ پر، چونکہ آپ نے تربیت ہی ان کی اس طرح کی ہے، کیا کیا جائے؟ تو ہم آپ کو اگلے اپنے پروگرام میں یہ بتائیں گے کہ اس معاملے پر کیسے حکومت قابو پا سکتی ہے، کوئی بھی حکومتیں، تو ان کو جو انیشلی جو اس کے لیے ڈیسیشن لینا ہوگا، اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر عوام کو بھی اور ان کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ خدا حافظ۔